اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات بھیج دے محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ سب سے پہلے آپ سب کو جناب سیدہ کی ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارک ہو، اور ہم سب اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا جتنا بھی اجر اور ثواب ہے وہ جناب حاجی اللہ یار صاحب کے والدین مرحومین اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین، تمام شرکاء کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ پروردگار مرحومین کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے، ان کی شفاعت ان کے شامل حال فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو پروردگار قبول فرمائے، ہمیں سیدہ کے محبین میں شمار فرمائے، اور ہمیں بھی روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور ان کے فرزند ارجمند کو اذن ظہور عطا فرمائے، اور ہمیں مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بہتر یہ ہے کہ کرسیوں کو ایک سائیڈ پہ جگہ جو ہے نا ان کے لیے مخصوص ہو، یا اسی طرف یا اس کونے میں، کیونکہ یہاں تک کرسیاں آئی ہوئی تھیں تو پچھلی نمازوں میں بعض دفعہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ثواب میں ان کے بھی کمی نہ آئے، اور باقیوں کے بھی نماز کی جو بھی مکمل طور پر ثواب ہے اس میں کمی نہ آئے، تو بہتر یہ ہے کہ کرسیوں کو اس انداز سے لگایا جائے کہ کسی کی بھی نماز ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ یہ آیہ مبارکہ جو تبرکاً پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ والضحیٰ کی 5ویں آیت ہے۔ ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کس سے کہہ رہا ہے خدا؟ اس نبی سے فرما رہا ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات بنائی ہے، کہ لولاک لما خلقت الافلاق، ابھی اگر آپ کو نہ بناتا تو پھر پوری کائنات ہی نہ بنا۔ اس نبی سے فرما رہا ہے جس کو اس سے پہلے فرمایا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تم یتیم نہ تھے، تمہیں ابو طالب جیسے چچا کی پناہ عطا کی ہے۔ عائلا فاغنیٰ، تمہارے پاس ظاہری طور پر مال و دولت نہیں تھا، دنیا کے جو دولت شمار ہوتی ہے ظاہری طور پر وہ نہیں تھی، ہم نے خدیجہ کی دولت تمہیں دے کے اغنا غنی بنا دیا۔ اور جس سے فرما رہا ہے کہ مکے کے کچھ لوگ تمہیں جانتے تھے، ساری دنیا نہیں جانتی تھی، کیا تمہیں ہم نے رحمت للعالمین نہیں بنا دیا۔ جس نبی کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا ہو، جنہیں رسولوں کا خاتم بنایا ہو، جن کو سید البشر بنایا ہو، جن کو قرآن عطا کیا ہو، جن کو شفاعت جیسی عظیم نعمت عطا کی ہو، اس نبی سے، یعنی جس کے لیے سب کچھ تھا، پھر اس نبی سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے پہ لگی ہوئی ہے، میں بھی آپ بھی
ہمارے سے پہلے لوگ بھی، ہمارے بعد والے بھی، سب یہ چاہتے ہیں اور چاہیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے میرا محمد مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کوئی یہ نہیں کہ نبی کریم ناراض تھے، یہ نہیں کہ اللہ معاف کر، ہمارے سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ خدا سے ناراض تھے اب اللہ نے ان کو راضی کرنا ہے۔ یہاں راضی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ اس کے بعد آپ کو کوئی شے لینے کی، مانگنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب آپ کا رب ان قریب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ اور اسی سے ملتا جلتا جملہ تب فرمایا پروردگار نے کہ جب مکے کے لوگوں نے، عاص ابن وائل جیسے بدبخت لوگوں نے پیغمبر کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ حضور کے بیٹے ہوئے مگر وفات پا گئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا محمد تو نعوذ باللہ ابتر ہیں، محمد تو ابتر ہیں، یعنی ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کی تو نسل چلنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ اللہ نے اس آیت کو اگلی آیت سے جوڑ کے فرمایا ہے۔ وہاں جو فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو عطا کیا کیا؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم تو آپ کو کوثر دینے والے ہیں، کوثر عطا کی، اور کوثر ایسی نعمت عطا فرمائی کہ حبیب خدا اتنے راضی ہو گئے، اتنے راضی ہو گئے کہ کوثر کا قدم دنیا میں آنا تھا کہ محمد کا ہر دشمن قیامت تک کے لیے ابتر ہو گیا۔ پوری امت مل کے، غور فرمائیے اس جملے پر، کتنی امت عطا کی ہے سرکار دو عالم کو، اور ابھی کتنی امت آئے گی قیامت تک۔ ساری امت مل کر پیغمبر اکرم کو جو لوگ ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، ساری امت مل کر نبی کریم سے ابتریت کے طعنے کو دھو نہیں سکتی تھی۔ ایک فاطمہ زہرا نے آ کر، سیدہ طیبہ نے آ کر رسول اللہ سے قیامت تک کے لیے ابتریت کا طعنہ دھو دیا، اور ہر محمد مصطفیٰ کے ہر دشمن کو قیامت تک کے لیے ابتر بنا دیا۔ صلوات بھیج دے بی بی کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کیا مقام ہے جناب سیدہ کا، کہ جو ضامن نسل رسول خدا ہے، کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ مصدر بھی ہے، مصدر اسے کہتے ہیں جہاں سے کوئی شے نکلے، المصدر ما یصدر عنہ الشیء، مصدر اسے کہتے ہیں جہاں سے کوئی شے دنیا میں آئے۔ کیا خیر کثیر عطا کی ہے، کیا بابرکت بی بی عطا کی ہے کہ پیغمبر کی 11 نسلیں فاطمہ زہرا سے اس دنیا میں وجود میں آئی، 11 نسلیں طیب و طاہر آئمہ کی، معصوم اماموں کی 11 نسلیں جس بی بی کے بطن اطہر سے اس دنیا میں آئیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کتنے راضی ہیں خدا سے، کتنے خوش ہیں پیغمبر اسلام کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ ہزاروں دفعہ آپ نے سنی ہے باتیں، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور فاطمہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی، جن کے آنے پر اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا تھا، وہ تحفہ دوں گا، وہ اتنی شے تجھے دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس رضایت محمد مصطفیٰ کا عملی نمونہ یہ ہے کہ جب بھی جناب سیدہ آتی ہیں رسول خدا احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کی محبت نہیں ہے، یہ بیٹی کی محبت ہوتی تو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو۔ یہ خداوند عالم کی اس عطا کا شکرانہ ہے
کہ پیغمبر اسلام اس شکرانے میں فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. فاطمہ سلام اللہ علیہا، کیا عظمت ہے. ان بی بی کی کون شان بیان کر سکتا؟ ان کی شان تو خدا بیان کرتا. تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دی. میں نے عرض کیا ہر شے دی حضور کو، کسی عطا پر یہ نہیں فرمایا کہ شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی دو. لیکن فاطمہ زہرا کی دنیا میں آمد پر فرمایا ہے قربانی بھی دو، شکرانے میں نماز بھی دو. کہاں وہ فرما رہا ہے خدا کہ اے حبیب ساری رات عبادت کے لیے نہ کھڑے ہوا کرو. ہم نے یہ آپ پر مشقت کے لیے یہ چیز فرض نہیں کی ہے، تو رات کا کچھ حصہ عبادت میں بسر کیا. لیکن یہاں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور وہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حد معین نہیں کی ہے کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنی قربانی دی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی دو، نمازیں پڑھو. اور یہ وعدہ کر لیا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، حبیب یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تیرا دشمن ہمیشہ کے لیے ابتر ہو گیا. بے نام و نشان کر دیا پیغمبر کے ہر دشمن کو. ایک بیٹی عطا فرما کے، کوثر، خیر کثیر بھی ترجمہ ہے اس کا بہتر. فاطمہ زہرا سے بڑھ کے خیر کون ہو سکتی کہ جس سے ایسی ذریت رسول اللہ چلی ہے، ایسی ذریت چلی ہے کہ قیامت تک یہ خاندان ختم ہونے والا نہیں ہے. بادشاہوں کے خاندان ختم ہو گئے ہیں جنہوں نے 700 سال حکومت کی ہے، 600 سال حکومت کی ہے، صدیاں گزر گئیں ان کی حکومت کرتے ہوئے. سب ختم ہو گئے، سب کے تاج الٹ گئے، سب کے تخت الٹ گئے، مگر رسول اللہ کا گھرانہ ہے جو قیامت تک جائے گا اور قیامت کے بعد تک بھی جائے گا. فرمایا روز قیامت سب کے نام و نسب ختم ہو جائیں گے، سب قوم و قبیلے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن، لیکن اگر قبیلہ کوئی چلے گا، کوئی خاندان چلے گا تو وہ فاطمہ زہرا کا خاندان ہوگا. اللہم صلی اللہ. اور نام کیا رکھا؟ فاطمہ. اِنَّ لِفَاطِمَةَ عِنْدَ اللَّهِ 19 اسمًا، جناب سیدہ کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں. 9 نام، اور 9 کا عدد جو ہے وہ جناب سیدہ کا عدد کہلاتا ہے. اس میں سب سے عظیم ترین نام جو ہے وہ ہے فاطمہ. فتم کہتے ہیں چھڑانے کو، فاطمہ یعنی چھڑایا. عرب جو ہیں جس بچے کا دودھ چھڑا لیا جائے ماں سے اسے فتیم کہتے ہیں، یعنی وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا لیا گیا، اور جس نے چھڑایا ہو اسے فاطم کہتے ہیں. اور بی بی کا نام اللہ نے رکھا ہے فاطمہ. جب پوچھا گیا، رسول اللہ سے پوچھا گیا، آئمہ سے بھی بعد میں پوچھا کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا، تو فرمایا کہ اس لیے کہ فاطمہ قیامت کے دن اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی ہے. یعنی ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اگر واقعی ان کے راستے پر ہیں. دیکھیں میں پہلے بھی شاید یہاں تو نہیں کہا، کہیں اور کہا ہے، کچھ لوگوں کا مذہب شیعہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا پیشہ اور کاروبار شیعہ ہوتا ہے. وہ پیسوں کے لیے شیعہ ہوتے ہیں. حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں یہ روایت بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت بھی ہے، اور امام مجتبیٰ سے بھی یہ روایت آئی کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 40 دن تک مسلسل جناب جبرائیل آتے رہے. ٹھیک، دیکھیے وحی کی مختلف صورتیں، اور وحی میں جو کچھ پیغام آتا ہے وہ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے وحی شریعت کی، جس میں اللہ تعالیٰ شریعت نازل فرماتا ہے.
یا آیات قرآنیہ کو نازل فرماتا ہے، وہ وحی مخصوص ہے رسول خدا کے ساتھ۔ قرآن کی آیتیں بسم اللہ سے والناس تک جتنی بھی آیات، اب اس میں شریعت بھی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، وہ سارا یعنی قرآنی آیات کی وحی بشمول شرعی احکام کے، وہ وحی مخصوص ہے سرکار دو عالم کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وحی کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ انا اوحینا الی ام موسیٰ، قرآن میں حضرت نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی، شہد کی مکھی کو وحی کی، ٹھیک۔ جناب مریم کے پاس جبرائیل آئے، اور افراد بھی ہیں دنیا میں، اب انہوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا وہ بحث الگ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ فرشتے کو صرف انبیاء دیکھ سکتے ہیں یا غیر نبی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر حضرت مریم کا واقعہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ حضرت مریم نے جبرائیل کو انسانی پیکر میں دیکھا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، کہ وہاں جناب جبرائیل ایک انسانی نوجوان آدمی کے پیکر میں تشریف لائے تھے، ٹھیک۔ باقی یہ بحث علم کلام کی ہیں۔ یہ ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ غیر نبی پر بھی آ سکتا ہے اور آیا ہے، ٹھیک۔ وہی جو قرآن اور شریعت کی ہے وہ صرف رسول خدا پہ نازل ہوئی، باقی افراد پر بھی وہی آئی۔ جب شہد کی مکھی پہ اللہ وحی کر رہا ہے، ٹھیک، یا حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی آ رہی ہے یا بی بی مریم پر وحی آ رہی ہے، تو اس خاندان کے افراد پر بھی وحی آئی ہے کہ حضرت جبرائیل 40 دن تک مسلسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اللہ کی طرف سے پیغام لائے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب بیان فرماتے تھے جبرائیل آ کے، اور اس کو امیر المومنین علیہ السلام لکھتے تھے۔ وہ کتاب بنی جس کا نام ہے مصحف فاطمہ، ٹھیک ہے، مصحف یعنی کتاب، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اس سے استدلال فرماتے تھے۔ جب ائمہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حکم کہاں سے بتا دیا، یہ مسئلہ شریعت کا آپ نے کہاں سے بتایا، قرآن میں تو موجود نہیں ہے، تو قرآن آپ کو پتہ ہے مختصر سی کتاب ہے، اور 550 آیتیں ہیں جس سے سارے شرعی احکام کو نکالا جاتا ہے، تو اس میں ظاہر تفصیلات تو اتنی نہیں ہیں۔ تو پوچھتے ہیں یہ آپ نے حکم شرعی کہاں سے بیان فرمایا، قرآن میں تو نہیں ملتا، تو آپ فرمایا کرتے تھے ائمہ طاہرین کہ یہ حکم مصحف فاطمہ میں لکھا ہوا ہے، اور ہر امام معصوم کے پاس وہ مصحف فاطمہ، جیسے قرآن ہوتا تھا ایسے ہی مصحف فاطمہ ہوتا، اور وہ ظاہر ہے کہ اب حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے پاس ہے۔ اللہ صلی اللہ اور ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہمارے پیدا ہونے والے شیعوں کے نام بھی اس مصحف فاطمہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں دعا کریں کہ اللہ کرے ہمارا نام اس میں ہو۔ تو امام رضا علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، ایک شخص آیا کہ میں مقروض ہوں، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کا مذہب شیعہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا پیشہ، ان کا پروفیشن جو ہے، ان کا جو کاروبار ہے وہ شیعہ ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کون سا شیعہ بننا چاہتا۔ وہ شیعہ نہیں تھا، اس نے کہا اتنا میرا قرضہ ہے، یہ آپ میرا قرضہ اتار دیں میں شیعہ ہو جاؤں گا، آپ کے جد امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تیرا قرضہ اتار دوں گا، لیکن تجھے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر دور میں ہمارے شیعوں کی تعداد کو معین رکھا ہوا ہے، اور ہر دور کے شیعوں کا نام مصحف فاطمہ میں لکھا ہے، تیرا نام اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے۔
یہ مصحف فاطمہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہمیشہ ہر دور کے شیعوں کے نام، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دعا کرنی چاہیے ہر نماز میں کہ خدا کرے ہمارا نام اس مصحف میں موجود ہو، تاکہ ہم مذہب کے طور پر شیعہ ہوں، پیسوں کی خاطر شیعہ نہ ہوں۔ صلوات بھیج دے بلند آواز کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ آپ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ ٹھیک، امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، کہ روز قیامت جناب سیدہ کو حکم الہی ہوگا کہ فاطمہ آپ اپنے قدموں سے جنت کو رونق بخشیں۔ بی بی فرمائیں گی اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے شیعہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا اپنے شیعوں کو لیں اور جنت میں جائیں۔ تو پانچویں آقا فرما رہے ہیں کہ جناب سیدہ میدان حشر میں سے، میدان قیامت میں سے اپنے شیعوں کو یوں چن لیں گی جیسے پرندہ زمین پر گرے ہوئے دانوں میں سے بہترین دانوں کو چن لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے شیعہ، اہل بیت کے شیعہ تمام انسانوں میں سے بہترین انسان ہوں گے۔ اور پھر یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بہترین انسان کیوں ہوں گے۔ کیا اللہ نے ہمیں یعنی فاطمہ زہرا کے شیعوں کو کوئی قد و قامت میں بہت بڑا بنایا ہوگا؟ کوئی شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی حسین و جمیل حضرت یوسف جیسے ہوں گے؟ نہیں، بہترین انسان اس لیے ہوں گے کہ وہ اخلاق اہل بیت سے مزین ہوں گے۔ انہوں نے اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں اپنی تربیت کی ہوگی تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے مطابق۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ بہترین انسان ہوتا ہی وہ ہے جس کا اخلاق حسنہ ہو، جس کا کردار اہل بیت سے ملتا جلتا نہ ہو، وہ تو انسان کہلانے کا ہی حقدار نہیں ہے، چہ جائے کہ بہترین انسان کہلائے۔ بہترین انسان وہی ہے دنیا میں جو آل محمد علیہ السلام کی اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وہی روز قیامت شیعیان فاطمہ الزہرا میں ہوگا، اور انہی کا انتخاب جناب سیدہ فرمائیں گے۔ جب یہ چن لیں گی جناب سیدہ ان کو، ارشاد الہی ہوگا کہ ان کو لے کے جائیں اور جنت کو زینت بخشیں، پھر جناب سیدہ رک جائیں گی اور فرمائیں گی پروردگار میرے شیعہ دنیا میں بہت مظلوم تھے۔ دیکھ لیں آپ، آج بھی پوری دنیا میں مظلوم ہیں، ان پر ہر دور میں ظلم ہوا، ان کو تانے دیتے تھے لوگ، ان پر تنگی رکھتے تھے، ان پر طنز و تشنیع ہوتی تھی۔ آج اہل محشر کو میرے شیعوں کا مقام دکھا پروردگار۔ تو ارشاد الہی ہوگا اے فاطمہ زہرا کے شیعوں، دنیا میں جس نے تم پر بنام فاطمہ احسان کیا ہو، جس نے فاطمہ زہرا کے نام پہ تمہیں کھانا کھلایا ہو، اب ظاہر ہے جناب سیدہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی شامل ہے، امام حسن، امام حسین، باقی ائمہ کے نام پر جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہو، تمہیں لباس پہنایا ہو، حتیٰ کہ ایک گھونٹ بھی پانی اگر کسی نے فاطمہ اور اس کے خاندان کی محبت میں پلایا ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مقام ہے کہ ان کی وجہ سے جناب سیدہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے شیعوں کو بھی شفاعت کی اذن اور اجازت عطا فرما دے گا۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ یہ ہے جناب سیدہ اور ان کا نام مبارکہ۔ یہ میں پہلے بھی ایام فاطمیہ کی مجالس میں بھی عرض کر چکا ہوں، ایک نام بی بی کا ہے مبارکہ۔ کتنی بابرکت، کتنی بابرکت بی بی ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹی عطا فرما کے وہ اولاد کثیر سرکار دو عالم کو عطا فرمائی ہے کہ کوئی علاقہ اس وقت الحمدللہ، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں قریہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سادات موجود نہ ہوں، اور یہ بی بی ہی کی برکت ہے بھائی، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔
جناب سیدہ ہی کی برکت ہے. کوئی نہیں جاتا کہ بھئی میں کسی اور برادری میں اپنا نام لکھوا لوں، کوئی ملک بن جائے. سارے محترم ہیں، برادریاں یہ معیار نہیں ہوتا. ذات برادری اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ خاندان، یہ قوم، یہ قبیلے، یہ برادریاں، یہ صرف تمہاری پہچان ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہے کہ متقی ترین کوئی بھی قوم ہو ادھر نہیں کوئی جاتا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سید بن جاؤں. جی انشاءاللہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں. برادری کچھ اور اللہ نے کہیں اور پیدا کیا، مگر وہ باپ تبدیل کر کے اپنے آپ کو سادات کے شجرے میں شامل کر لیتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے. خاندان بدلنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے. جس پہ اللہ تعالیٰ نے جس کے صلب سے پیدا کیا ہے، جس کی اولاد بنایا ہے، وہیں رہنا چاہیے. قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن مرض یہ کر رہا ہوں کہ کتنی بابرکت بی بی ہے کہ دنیا کا اگر کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے خاندان تو وہ یہ چاہتا ہے میں سید بن جاؤں. کسی اور برادری میں جا کے بندہ شامل نہیں ہوتا، سادات کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں کہ میری نسبت اس بابرکت بی بی کے ساتھ ہو جائے جسے اللہ نے اپنے نبی کے لیے مبارکہ بنایا ہے. اسی طرح ایک نام ہے محدثہ. محدث جس کے ساتھ گفتگو کی جائے. چونکہ جبرائیل نے آ کے 40 دن تک جناب سیدہ کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، اس لیے بی بی کا نام پڑ گیا ہے محدثہ. پھر راضیہ کہ اللہ کے ہر حکم پہ راضی ہے. اللہ کے ہر حکم پر جو ذات، بہت مشکل ہے یہ مرحلہ بھائی، بہت مشکل ہے. ہمارے استاد محترم قبلہ یار شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس جملے کا اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور جی آج کی اس محفل سے بھی ان کو ثواب عطا فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اللہ سے راضی رہنا بہت مشکل ہے. ہر بندہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا شکوہ شکایت کر ہی دیتا ہے. یا اللہ یہ بیماری مجھے ہی دینی تھی، یہ غربت میرے اوپر آنی تھی، یہ مشکل میرے اوپر یہ شکوے ہیں نا. لیکن جناب سیدہ کا نام کیا ہے؟ راضیہ. کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس خاندان کے ساتھ، جو کچھ بھی ہوا، امت نے جیسا بھی سلوک کیا، مگر حکم خدا پہ راضی. خدا کے ہر حکم پر جو راضی ہو جائے وہ ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. صلی اللہ محمد. اور پھر ایک نام نامی مرضیہ، یعنی اللہ بھی ان کے ہر عمل سے راضی ہے. یعنی کتنا بڑا مقام ہے کہ یہ خدا کے ہر حکم سے راضی، اور جو یہ کہہ دے اس سے بھی خدا راضی، جو یہ کر کے دکھا دے اس سے بھی خدا راضی. دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ہر عمل خیر اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، لیکن جناب سیدہ فرما سکتی ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس لیے کہ میرا نام مرضیہ رکھا گیا. مرضیہ جس سے خدا ہر حال میں راضی ہو جائے. اور پھر وہ مقام بی بی کا ہو کہ رسول خدا جو وحی کے بغیر گفتگو نہیں فرماتے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یرضا برضا فاطمہ. انسان ظاہر ہیں تو انسان کس مقام پہ پہنچ جائیں، کیا مقام ہے جناب کا کہ رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں ان اللہ یرضا برضا فاطمہ. ان اللہ تاکید کے ساتھ ہے کہ اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ زہرا راضی ہے. یعنی رضایت خدا کا مظہر ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی. وَيَغْضِبُ لِغَضَبِ فاطمہ، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی اس سے پروردگار عالم ناراض ہو. یہ مقام بڑے بڑے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا ہے جو جناب سیدہ کو یہ مقام عطا کیا کہ جس سے زہرا راضی ہیں اس سے خدا راضی، اور جس سے بی بی ناراض ہے اس سے خدا ناراض. اب جسے رضی اللہ بننے کا شوق ہو
وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے اور سوچے اور غور کرے کہ آیا میرے سے سیدہ راضی ہیں؟ اگر سیدہ راضی ہیں تو یقیناً رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اگر بی بی یہ کہہ کے گئی کہ میں تم سے ناراض ہوں، تمہارے لیے ہر نماز میں بد دعا کرتی ہوں، اور جا کے اپنے بابا سے بھی تمہاری شکایت کروں گی اور خدا سے بھی شکایت کروں گی، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر رضی اللہ تعالی نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیج دیں جناب سیدہ کی ذات پر۔ بی بی کی تعلیمات عالمہ فاضلہ، وہ ہیں حقیقت میں عالم فاضل، باقی سب کے لیے مجازی طور پہ ہوتا ہے۔ اور مقام تربیت پہ اگر دیکھا جائے جناب سیدہ کو، گھبرا تو نہیں رہے؟ جس مقصد کے لیے یہ خاندان اس دنیا میں آیا ہے وہ ہے انسانوں کی تربیت، تعلیم دینا، تربیت دینا، ان کو اچھا ایک متخلق انسان بنانا، جن کے اخلاق سے خدا راضی ہو ایسا انسان بنا دینا، یہ ہے مقصد۔ جناب سیدہ کی تربیت کا ایک نمونہ دیکھ لیں آپ، جو بی بی ہیں یہ تو مسجد میں جا کے لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتی، یہ اپنے گھر سے باہر جانا ان کا محال ہے، تو بہت بڑا کوئی اتنا بڑا مرحلہ پیش آیا ہے کہ جناب سیدہ کو گھر سے نکل کے مسجد میں آ کے خطبہ ارشاد فرمانا پڑا ہے۔ وہ مقام ولایت امیر المومنین کا تحفظ تھا، وہ مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کا مسئلہ تھا، وہ مولا کی ولایت اور حاکمیت کا مسئلہ تھا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حق کے وصایت کا مسئلہ تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ اگر صرف وراثت کا مسئلہ ہوتا، صرف باغ فدق کا مسئلہ ہوتا تو شاید بی بی نہ جاتی دربار میں، اس لیے کہ وہ تو پہلے بھی غربا میں مال تقسیم ہوتا تھا، حکومت نے روک کے غریبوں کا نقصان کیا ہے نا۔ اور پورا خطبہ آپ پڑھیں، میں نے ایام میں بھی کہا تھا کہ ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں، اس کو خطبے کو آپ نیٹ سے لے لیں اور اردو میں پڑھیں اس کو۔ بی بی نے آخر میں جا کے فدق کی گفتگو فرمائی ہے۔ زیادہ فوکس جو بی بی کا تھا وہ توحید پر، نبوت پر، مولا کے حق کے خلافت اور ولایت پر، اور قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعت کے احکام پر تھا، یاد ہوگا آپ سب کو۔ بعد میں آپ نے جا کے اسی قرآنی آیات سے پھر استدلال کیا ہے کہ افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، کیا قرآن میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ پھر انہوں نے جو جھوٹی روایت بنائی کہ جناب آپ کے ہی بابا نے فرمایا ہے کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنہ صدقہ، ہم نبی جو ہوتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بی بی نے پھر فرمایا عجیب بات ہے بھائی، تیرا وراثت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تجھے یہ مسئلہ بتا دیا، میں جو وارث بننا چاہتی ہوں تو مجھے نہیں، میرے بابا نے یہ مسئلہ بتایا۔ پھر بی بی نے وہاں مسلسل آیتیں پڑھی ہیں قرآن کریم سے، جس سے ثابت کیا کہ نبی وارث بنتے بھی رہے اور نبی وارث بناتے بھی رہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف فدق کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو آخر میں چند جملے بی بی نے ارشاد فرمایا۔ سب سے اہم ترین مسئلہ جو تھا وہ امیر المومنین کا خلافت بلا فصل کا مسئلہ تھا، اور وہ بھی سمجھدار لوگ تھے سیاسی طور پر، انہوں نے بھی فدق کا انکار اسی لیے کیا کہ اگر فدق دینا پڑ گیا تو پھر منبر رسول بھی علی ابن ابی طالب کو دینا پڑ جائے گا، اسی لیے انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بی بی کے یہ اہم ترین مسئلہ تھا حفظ ولایت اور خلافت امیر المومنین، جس کی وجہ سے جناب سیدہ کو گھر سے مسجد میں آنے کی زحمت اٹھانا پڑی، ورنہ بی بی کا گھر سے باہر آنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ تو تربیت کا ایک نمونہ ہی اگر دیکھ لیں اور انسان یہاں سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر جناب سیدہ اس مقام پہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ خواتین بی بی سے استفادہ کرتی اور بی بی کے علم سے استفادہ کرتی اور بی بی کو یہ موقع ملتا رسول اللہ کے بعد، تو پھر خواتین کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اور ائمہ طاہرین نے بہت سے لوگوں کی تربیت کی ہے،
اور ہر ایک کا اپنا ایک عظیم ترین مقام ہے، لیکن اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ کون تربیت لینا چاہتا ہے۔ تعلیم انبیاء کی، ائمہ طاہرین کی کوئی زبردستی یا معجزانہ نہیں ہے۔ اگر زبردستی ہوتی تو اللہ ہر ایک کو مومن بناتا۔ اس نے کہا لا اکراہ فی الدین۔ پیغمبر اسلام کے کتنے لوگوں نے حضور کے تعلیمات پر عمل کیا سیکھنے کے بعد؟ چند ایک ہیں، انگلیوں پر گن سکتے۔ اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں بھی چند افراد ہوتے تھے جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اس تعلیمات کے قبول کرنے کے لیے تیار کیا کہ جو کچھ یہ فرمائیں گے ہم اس پر من و عن عمل کریں گے۔ جناب سیدہ کے پاس تو موقع ہی نہیں ہے، وہ تو گھر سے باہر جاتی نہیں۔ ایک اگر کنیز آئی ہے بی بی کے گھر میں، جناب فضا آئی ہیں بی بی کے گھر میں، تو کیا تربیت کر دی جناب سیدہ نے۔ یہ ایک نمونہ اگر دیکھ لے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے کہ اگر اس گھرانے کو کھل کے موقع ملتا لوگوں کی تربیت کرنے کا، اور لوگ بھی وہ تربیت لینے پر آمادہ ہوتے، تو ایک عورت فضا نہ بنتی، فاطمہ زہرا ہر عورت کو فضا بنا دیتی، اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ایک دو آدمی کو ابو ذر یا مقداد یا سلمان نہ بناتے، ہر مومن کو مقداد اور سلمان اور ابو ذر بنا دیتے۔ عبداللہ ابن مبارک ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ میں زیادہ نہیں زحمت دینی ہے، انشاءاللہ ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں حج پہ جا رہا تھا، تو جو لوگ تشریف لے گئے جانتے ہیں کہ اب اس 2025 کے دور میں، اس جدید دور میں مکے سے مدینے کے درمیان کا کیسا سفر ہے جی؟ کہیں کوئی آبادی نظر آتی ہے، اور وہ 1400 سال پہلے کا صحرا آپ ذہن میں لے کے آئیں کہ جہاں نہ کوئی درخت نظر آتا ہے، نہ کوئی آبادی نظر آتی ہے، نہ کوئی پرندہ نظر آتا ہے، وہ پانی نہیں، آبادی نہیں، لک و دک صحرا، کوئی سڑکیں ہی نہیں ہوتی تھی، بغیر راستوں کے لوگ سفر کرتے تھے، اور کوئی اکیلا سفر نہیں کر سکتا، کاروان چلتے تھے، قافلے چلتے تھے، قافلوں کو بھی گائیڈ کرنے والے رہبر ہوتے تھے جنہیں راستوں کا علم ہوتا تھا، ورنہ اگر بھٹک گئے تو بھٹک گئے، پھر بندہ مر جاتا تھا منزل پر، قسمت سے ہی پہنچتا تھا۔ ایک صلوات بھی بھیج دیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے میں سفر حج پہ جا رہا تھا، تو ظاہر یہ آدمی تھا، راستوں کو جانتا تھا۔ اچانک میں نے صحرا میں ایک خاتون کو دیکھا، اکیلی ایک ضعیفہ نماز پڑھ رہی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس صحرا میں ایک اکیلی عورت سفر کر رہی ہے، نہ اس کے پاس سواری ہے، نہ اس کے پاس کوئی سامان نظر آ رہا ہے، بس کچھ بھی نہیں۔ میں پریشان ہو گیا، بھئی انسان ہے، جن ہے، کون ہے؟ تو جیسے اس نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا کہ آپ انسان ہیں کہ جن؟ تو جواب میں انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پہلے سلام کرو پھر جو جان لو گے، یعنی پھر پتہ چل جائے گا۔ تو میں حیران ہوا کہ انہوں نے قرآن کی آیت سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر قرآن کی آیت سے ہی میرے سلام کا جواب دیا، قرآن کی آیت سے جواب ہے، سلام قول من رب الرحیم، یہ بھی سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہے۔ مجھے پھر حیرت ہوئی کہ جواب سلام بھی قرآن کی آیت سے دیا۔ پھر میں نے پوچھا بی بی آپ انسان ہیں کہ جن؟ آپ انسان ہیں کہ جنات میں سے ہیں؟ اس لیے کہ صحرا میں ایک اکیلا انسان، اور وہ بھی عورت، اور بھی ضعیفی کے عالم میں، وہ تو سفر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر آیت پڑھی، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم۔ تو میں سمجھ گیا کہ ہیں تو انسان، لیکن حیرت یہ ہے کہ قرآن کی آیت سے جواب دیتی۔ میں نے کہا بی بی آپ اکیلی سفر کر رہی ہیں، راستہ گم کر بیٹھی ہیں، کاروان سے بچھڑ گئی ہیں۔ انہوں نے جواب میں پھر آیت پڑھی، من یہد اللہ فما مضل لہ، جس کی ہدایت اللہ کر دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔
وہ یہ ہوا کہ راستہ نہیں بھولی، قافلے سے بچھڑ گئی۔ تو میں قافلے سے بچھڑے کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ جواب میں پھر آیت پڑھی کہ اِنَّا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ 6 دن ہو گئے یہ قافلے سے بچھڑی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا اب آ کہاں سے رہی ہیں؟ کہ تنادون من مکان بعید، یہ بھی قرآن کی آیت کہ دور سے آواز دی۔ تو میں سمجھ گیا کہ بہت دور سے آ رہی ہیں۔ بی بی جائیں گی کہاں؟ اور پھر آیت پڑھی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ نے صاحبان استطاعت پر حج فرض کیا ہے۔ تو مجھے سمجھایا، آیت کے ذریعے سمجھایا کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں۔ میں کہا آپ حج پہ جا رہی ہیں، آپ کے پاس زاد راہ نہیں ہے، کوئی سامان سفر موجود نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ حج پہ کیسے جا رہی ہیں؟ انہوں نے پھر جواب میں آیت پڑھی ان خیر الزاد تقوی، کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ میری حیرت بڑھتی چلی، ہر بات کو جواب ہی قرآن کی آیت سے دے رہی۔ میں کہا کھاتی پیتی کہاں سے ہیں آپ؟ اس صحرا میں کوئی آبادی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی سامان نظر نہیں آ رہا، تو کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ انہوں نے پھر آیت پڑھی، وہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں ہے نا کہ هو الذی یطعمنی ویسقین، وہ اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ میں نے کہا بی بی اس وقت آپ کو بھوک لگی ہے؟ میرے پاس کچھ سامان ہے کھانے کا، روٹی بھی ہے کھجوریں بھی ہیں، بھوک لگی ہو تو بتائیں۔ تو آپ نے پھر آیت پڑھی وما جعلناہ جسدا لا یاکلون الطعام، اللہ نے کہا ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جسے بھوک نہ لگتی ہو، جسے کھانے کی حاجت نہ ہو، کوئی جسم ایسا نہیں بنایا۔ تو میں سمجھ گئی بھوک تو لگی ہے۔ میں نے کھانا جو بھی تھا ان کے سامنے رکھا، کھانے کے بعد انہوں نے پھر آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں تو میرے پاس سواری ہے، آپ میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جائیں تو ہم چلتے ہیں مکے کی طرف۔ انہوں نے پھر آیت پڑھی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو یہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے ساتھ گھوڑے پر نہیں بیٹھنا چاہتی، چونکہ میں نامحرم ہوں، کہ محرم اور نامحرم اگر بیٹھے گا تو فساد کا خطرہ ہے، تو یہ بیٹھنا نہیں چاہتی۔ تو پھر میں اتر گیا، میں نے کہا پھر میں پیدل چلتا ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ تو ہم نے سفر شروع کیا، چلتے رہے تو رات ہونے سے پہلے ہم ایک مقام پہ پہنچے کہ وہاں ایک قافلہ رکا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا بی بی اس میں کوئی آپ کا جاننے والا ہو تو بتائیں۔ انہوں نے 4 آیتیں پڑھی، 4 آیتیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وما محمد الا رسول، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا موسیٰ انی انا اللہ۔ یہ 4 آیتیں پڑھ کے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ 4 افراد یہاں موجود ہیں جن کو میں جانتی ہوں، ایک یحییٰ، ایک محمد، ایک داؤد، ایک موسیٰ۔ مگر یہ چاروں آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ انہوں نے پھر آیت پڑھی المال والبنون زینت حیات الدنیا، کہ اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور میں سمجھ گیا کہ یہ چاروں ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے جا کے وہاں قافلے میں یہ آواز دی، وہ چاروں باہر آ گئے، تو میں ان کو لے کے آیا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ہماری ماں ہے۔ وہ چاروں ان کے بیٹے تھے۔ جب وہ چاروں آئے تو انہوں نے پھر آیت پڑھی اور بیٹوں سے فرمایا یا ابت استاجر۔ قرآن کی آیت ہے جناب موسیٰ اور شعیب کے واقعے میں کہ جناب موسیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کو جو بکریاں لے کے آئی تھیں انہیں پانی پلایا، تو جب یہ بکریاں لے کے واپس گئیں تو انہوں نے جناب شعیب سے کہا کہ یا ابت استاجر ہو، بابا جان اس نے پانی پلایا ہماری بکریوں کو، ان کو اجرت دیں، پیسے دیں، مزدوری دیں۔ تو جناب یہ خاتون جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بچوں سے کہا کہ یا ابت استاجر ہو، یعنی سمجھایا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، اسے کچھ مزدوری میں پیسے دو، اجرت دو۔ اور انہوں نے کافی پیسے دیے۔
کہ میں راضی تو خوش تھا کہ مجھے کافی پیسے مل گئے، لیکن اس نے دیکھ کے کہا کہ نہیں، یعنی آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے مال میں چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے. یعنی بچوں کو سمجھایا کہ پیسے تھوڑے دیے اور پیسے دو، انہیں اور پیسے دیے. میں بڑا حیران کہ میری ہر بات کا جواب یہ آیت قرآن سے دیتی ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ تم تو ان کی اولاد ہو، یہ بتائیں یہ بی بی ہیں کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ فضہ ہیں جناب فاطمہ زہرا کی کنیز. کیا مقام ہے یار، سوچ سکتا ہے. یہ ہماری ماں ہے، یہ جناب فضہ ہیں حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز. اور یہ بی بی کی تربیت کا اثر ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں یہ سوائے قرآن کے کسی زبان میں گفتگو نہیں کرتی. جس کی بات کا جواب دیتی ہیں قرآن کی آیتوں سے جواب دیتی. یہ دیکھیں عرض اس لیے کیا کہ یہ جناب سیدہ کی ایک نظر عنایت کی تربیت ہے کہ ایک کنیز کی. کوئی خاندان اہل بیت کا فرد نہیں ہے کہ انسان کہے بھئی اہل بیت کے افراد ہیں یہ تو کمال دکھا سکتے. ایک کنیز جو سوڈان سے آئی ہیں، جن کا قوم قبیلہ بھی اہل بیت سے نہیں ملتا، جن کی زبان بھی مادری زبان بھی عربی نہیں ہے، مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جوار میں رہنے کا، ان کی خدمت میں رہنے کا، ان کی کنیزی کرنے کا اللہ نے یہ اجر عطا فرمایا کہ ایسی تربیت ہو گئی ایک کنیز کی کہ وہ اس دور میں کہتے ہیں 20 سال ہو گئے یہ سوائے قرآن کے کسی زبان میں گفتگو نہیں کرتی. اب دیکھیں اگر انسان تربیت لینے پہ آئے اہل بیت سے تو اس مقام پہ پہنچتا ہے. یہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں ہم کتنے محروم بھی ہیں. خوش نصیب اتنے کہ اللہ نے ایسے گھرانے سے ہمیں وابستہ فرمایا ہے کہ جہاں ایک صاحب خانہ تو اپنی جگہ پر ہے، اگر فضہ کے ہی فضائل پڑھنا شروع ہو جائیں تو ہم جناب فضہ اور جناب کمبر کے ہی فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور کہاں یہ خاندان کہ جہاں سیادت ہی سیادت ہے. باپ کون ہے؟ سید الانبیاء. لوگ پتہ نہیں کن کن کی باتیں کرتے ہیں. ابھی 1-2 دن لوگوں سے آپ سنیں گے اللہ جانے تاریخ وفات کہاں سے معلوم کر لی ہے، تاریخ ولادت پتہ نہیں ہے، تاریخ وفات یاد کر رہے ہیں، وہ بھی جوڑ جوڑ کے بیچارے بنائے جا رہے ہیں. پڑھیں گے کیا فضائل میں؟ کوئی بڑی سی بڑی شخصیت پر دنیا گفتگو کرے گی 1-2 دن میں، بیان کیا کریں گے، فضائل کیا بیان کریں گے؟ یہی کہ 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے، فلاں مسئلہ نہیں جانتے تھے، مرتے ہوئے کا کاش میں رسول اللہ سے یہ بھی پوچھ لیتا، یہ بھی پوچھ لیتا، یہ بھی پوچھ لیتا. جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ تیمم کے مسئلے کا علم نہیں تھا. مگر یہ کون سا گھرانہ ہے جس میں اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا ہے، جس خاندان میں اپنی شریعت کو اتارا ہے کہ بابا جو ہیں وہ سید الانبیاء ہیں، شوہر سید الاولیاء و اوصیاء ہیں، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ اور خود سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہیں. اللہم صلی علی محمد. یہاں اگر آباء و اجداد میں دیکھیں تو سلسلہ جاتا ہے حضرت آدم تک، ایک سے ایک بڑھ کے نبی جا رہا ہے جناب آدم تک. اور اگر اولاد میں دیکھیں تو امیر المومنین کے بعد امام حسن سے اولاد شروع ہوتی ہے اور حضرت بقیت اللہ تک اولاد آتی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کیسے بھی سید ہیں اللہ نے وابستہ کیا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اور بنایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے، ایسی اولاد عطا کی ہے کہ جہاں عصمت ہی عصمت، طہارت ہی طہارت، علم ہی علم ہے. جس امام سے انسان وابستہ ہو جائے وہ امام ایسی تربیت کر دیں کہ پھر خود امام بھی ان پر ناز کریں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا دین ختم. ہر دور میں اماموں نے ایسے لوگوں کی تربیت کی ہے. اور پھر جناب سیدہ نے یہ ایک نمونہ دکھایا ہے میں نے تاریخ سے آپ کو کہ جناب فضہ کی تربیت کیسے کی ہے. جس نے اپنی ایک کنیز کی تربیت ایسی کی ہے، اس بی بی نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کیسے کی ہو. وہ ایسی تربیت کی ہے
کہ امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن مجتبیٰ نے منافقوں کے چہروں سے نقابیں اتار دیں، قیامت تک کے لیے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے صرف حکومت کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ اور بیٹیوں نے تو شام کے حاکم کا تخت ہی الٹ کے یزید کے نام کو قیامت تک کے لیے گالی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ کہا گیا ہے اس کی خوشنودی کے لیے پروردگار قبول فرمائے، اور ہمیں اہل بیت کی اور خصوصاً جناب سیدہ کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اس گھرانے کے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کا محفل کا جتنا بھی اجر و ثواب ہے بحق جناب سیدہ، وہ حاجی اللہ یار صاحب کے والدین مرحومین، ان کے خاندان کے دیگر مرحومین اور تمام شرکاء کے، میرے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور پروردگار مرحومین کو بھی اور ہمیں بھی روز قیامت جناب سیدہ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور ہمیں جناب سیدہ کے شیعوں میں شمار فرمائے۔ پروردگار تیرے آخری نبی کے گھر میں کوثر کی آمد کی خوشی کا دن ہے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حاجی قاسم صاحب ہیں، حاجی فیض کے بیٹے ہیں، اور بھی جتنے مومنین ہیں، رضا صاحب نے بھی کہا ہے، جتنے مومنین دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں، التماس رکھتے ہیں، پروردگار تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو مقروض ہوں جناب سیدہ کے وسیلے سے ان کے قرض ادا فرما، مومنین کے جان مال میں برکت عطا فرما، مومنین کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، پاکستان اور عالم اسلام خصوصاً غزہ کے مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی نصرت فرما، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل الہی کے نفاذ کے لیے امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما، علماء اعلام مراج اعظام رہبر معظم کو طول عمر عنایت فرما، شیعیان امیر المومنین دنیا میں جہاں کہیں ان کی حفاظت فرما، ہمیں جناب سیدہ کے شیعوں میں شمار فرما، اور روز قیامت بھی ان کے شیعوں کے زمرے میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔